بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک اور جدید سائنس، مسواک اینڈ ماڈرن سائنس۔ فطرت کبھی بھی انسان کے برعکس نہیں۔ یہ بھٹکا ہوا انسان جب ہر طرف سے دنیا کے عیاشیوں میں پھرتا پھراتا واپس فطرت کی طرف آتا ہے تو یہ پھر اسے وہی لطف اور فائدہ دیتی ہے جسے چھوڑ کر چمکنے والے دھوکے کی طرف بھاگا تھا۔ بالکل یہی کیفیت مسواک کی ہے۔ یہ ازل سے ابد تک صحت انسانی کے لیے ممد و معاون رہا تھا اور رہے گا۔ جب سے ہم نے اس نعمت کو ہاتھ سے جانے دیا ہے اس وقت سے اب تک لوگ مسلسل پریشان ہو رہے ہیں۔ ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد بھی صحت جسمانی کے اصل مبدا اور مرکز کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ایک صاحب عقل نے بڑی حکیمانہ اور پرلطف بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے مسواک چھوڑا ہے اس دن سے ڈینٹل سرجن کی ابتدا ہوئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت عین فطرت ہے۔ کیا یہ سنت ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے یا عروج؟ یہ سنت ہمیں پتھر کے زمانے کی طرف لے جاتی ہے یا سائنس سے قریب کرتی ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غور سے سنیں اور فیصلہ کریں۔ رات اور مسواک، مسواک اینڈ نائٹ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر مسواک کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ رات سوتے وقت مسواک کرتے تھے۔ قبلہ انجینئر نقشبندی اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ واشنگٹن امریکہ کا ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ سوتے ہوئے بھی مسواک کر کے سویا کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، چیزیں کھاتا ہے تو منہ کے اندر پلازما عام کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کہ میکسیمم جو دانت خراب ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے اور بند منہ کے اندر اس کا ورک یعنی کام آسان ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں تو منہ متحرک ہوتا ہے اور پلازما اپنا پورا کام کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ دیکھیں گے کہ دن کے وقت کبھی بندہ بول رہا ہے، کبھی زبان چل رہی ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی پی رہا ہے۔ دن کے وقت حرکت کرنے کی وجہ سے پلازمے کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور رات کے وقت جب منہ بند ہوتا ہے تو اسے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ صبح ٹوتھ پیسٹ کریں یا نہ کریں مرضی ہے، لیکن رات کو سوتے وقت مسواک ضرور کریں۔ میں نے الحمدللہ پڑھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کو وضو کے ساتھ سوتے ہیں اور بغیر مسواک کے وضو نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی انسان کھانا کھا کر وضو کرے گا، مسواک کرے گا اور نقصان سے بچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے قبل ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے، اور آج لوگ کھانا کھا کر اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے منہ کے اندر میٹھا کھایا ہے تو میٹھے کے اثرات ہیں اور کافی دیر تک رہتے ہیں، اور اگر اسی وقت کلی کرنے کی عادت پڑ جائے تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ اور پھر دن میں 5 دفعہ وضو کر رہا ہے اور پھر مستقل منہ صاف ہو رہا ہے، اور 5 دفعہ پھر انسان کا یہ الیکٹرانک سسٹم صاف ہو رہا ہے، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ صاف ہو رہے ہیں۔ نماز سے قبل مسواک، مسواک بیفور نماز۔ دراصل عظیم الشان رب کی حمد بیان کرنا ہے۔ منہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر کھانا کھایا ہے اور مسواک کیے بغیر نماز کا وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو خوراک کے ذرات زبان میں اٹکتے رہیں گے اور نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑے گا۔ نمازی نے نماز میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر منہ میں سے بدبو نکلی تو لوگ نفرت کریں گے اور نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی، لہذا مسواک سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے اندر ایسی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے تلاوت، تسبیح اور حمد الہی میں مزہ اور آسانی ہو جاتی ہے۔ نماز ایک خالق لا یزال اور مولائے عظیم کے سامنے حاضری ہے، اور اگر میرا منہ پاک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ بے شک۔ تو دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
انشاءاللہ جب تک کے لیے خدا حافظ۔